امید ہے ایران جنگ بہت جلد ختم ہو جائے گی اور ہم کامیاب ہوں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی فاکس نیوز سے گفتگو۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی ایک بار پھر تعریف۔ کہا کہ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل بہترین ہیں، دونوں ہمارے لیے قابل احترام ہیں۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر ایران کو دھمکی دے ڈالی۔ کہا کہ ایران کے پاس اپنی تیل کی تنصیبات بچانے کے لیے 3 دن رہ گئے ہیں۔ آپ کی نیوی اور فضائیہ ختم ہو گئی ہے، آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایران بات کرنا چاہتا ہے تو وہ ہمیں فون کر سکتا ہے، ہم مزید مشاورت اب فون کے ذریعے کریں گے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کے مستقل خاتمے کے لیے ایران کی سفارتکاری کی کوششیں تیز۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا 2 روز میں پاکستان کا دوسرا دورہ۔ ایرانی سرکاری نیوز ایجنسی ارنا کے مطابق عباس عراقچی کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے ملاقات ہوئی۔ جنگ کے خاتمے کے لیے جاری کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی کی دورہ اسلام آباد مشاورت کا تسلسل ہے۔ ملاقاتوں کے دوران جنگ بندی کے خاتمے کے لیے تجاویز پہنچائی گئیں۔ ایران نے آئندہ کسی قسم کی فوجی جارحیت نہ ہونے کی ضمانت مانگ رکھی ہے۔ ایرانی شرائط میں پابندیوں میں نرمی سمیت دیگر اہم مطالبات بھی شامل۔ ایرانی وزیر خارجہ پاکستان میں مختصر قیام کے بعد ماسکو روانہ ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کے طوفانی دورے جاری، پہلے پاکستان، پھر عمان اور پھر پاکستان کا دورہ۔ ایرانی میڈیا کے مطابق عباس عراقچی نے عمان میں 18 گھنٹے گزارے۔ ایرانی وزیر خارجہ کی عمان کے سلطان سے اہم ملاقات ہوئی۔ خطے کی مجموعی صورتحال، مذاکراتی عمل اور ثالثی کی کوششوں کو آگے بڑھانے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ عباس عراقچی نے سعودی عرب، ترکی، قطر اور فرانسیسی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطے کر کے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا۔ امریکہ میں صدر ٹرمپ کی موجودگی میں پریس ڈنر کے دوران فائرنگ، امریکی صدر محفوظ رہے۔ تقریب شروع ہوتے ہی فنکار اوز پرلمین نے ٹرمپ اور دیگر کو ایک پرچی دکھائی۔ صدر ٹرمپ کے ساتھ بیٹھی خاتون نے انتہائی حیرت کا اظہار کیا۔ لمحے بھر میں ہلچل مچ گئی۔ خصوصی محافظ ٹرمپ کے سامنے آ گئے۔ نائب صدر جے ڈی وینس کو محافظ نے کرسی سے کھینچ کر پیچھے کر لیا۔ محافظ دستے نے ٹرمپ کو گھیرے میں لے لیا۔ خاتون اول کے ساتھ ہال سے باہر لے جانے لگے۔ امریکی صدر لمحے بھر کو لڑکھڑا گئے، گرتے گرتے بچے۔ محافظوں نے حصار بنا لیا۔ صدر کو محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اسی دوران حملہ آور نے سیکیورٹی گارڈ پر فائرنگ کر دی۔ حملہ آور نے فائرنگ کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی۔ فائرنگ سے ہال میں افراتفری مچ گئی۔ لوگ میزوں کے نیچے چھپ گئے۔ کالے کوٹ میں ملبوس خصوصی سیکیورٹی پوری عمارت میں پھیل گئی، بندوقیں نکال کر پوزیشن سنبھال لی۔ Has been captured. They're going to his apartment. I guess he lives in California. And he's a sick person, a very sick person. But I said very importantly that we'll do it again within the next 30 days and we'll make it bigger and better and even nicer. ممکنہ طور پر فائرنگ کا ایران جنگ سے تعلق نہیں۔ یہ واقعہ ایران جنگ میں ہماری کامیابی کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ امریکی صدر کی فائرنگ کے واقعے کے بعد گفتگو۔ کہا کہ میں نے امریکہ کی حالت بہتر کی ہے۔ بڑے کام کرنے والوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بتایا کہ ایک اہلکار کو گولی لگی مگر بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے محفوظ رہا۔ امریکی صدر کہتے ہیں کہ حملہ آور مجھے ہی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ تقریب 30 دن کے بعد دوبارہ منعقد ہوگی۔ ٹرمپ نے ملزم کی تصویر اور حملے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر جاری کر دی۔ فائرنگ میں ملوث شخص کی شناخت ہو گئی۔ کول ایلن ریاست کیلیفورنیا کے شہر ٹورنس کا رہائشی ہے۔ 31 سالہ کول ایک کیلٹیک گریجویٹ ہے جو اضافی وقت میں بچوں کو پڑھاتا ہے۔ ویڈیو گیم بنانے کا کام بھی کرتا ہے۔ واشنگٹن کے پولیس چیف کے مطابق مشتبہ شخص واشنگٹن ہڈن ہوٹل میں مہمان تھا۔ حملہ کیوں کیا، ہدف کون تھا، تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ دیکھیں گے ملزم کیسے اندر آیا۔ حملہ آور کے پاس شاٹ گن، پستول اور چاقو بھی تھا۔ ملزم کو پیر کے روز عدالت میں پیش کر دیا جائے گا۔ وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولین لیوٹ کا مذاق سچ ثابت ہو گیا۔ کیرولین لیوٹ نے ڈنر سے پہلے میڈیا سے گفتگو میں ازراہ تفنن کہا کہ آج کچھ گولیاں چلیں گی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بہت دلچسپ گفتگو کریں گے۔ کیرولین لیوٹ کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور برطانوی وزیر اعظم کیئر سٹارمر کا ٹیلی فون پر رابطہ۔ آبنہ ہرمز میں جہاز رانی کی بحالی پر زور۔ عالمی معیشت اور مہنگائی پر ممکنہ اثرات پر تشویش کا اظہار۔ فرانس کے ساتھ مل کر نیویگیشن کی آزادی بحال کرنے کے پیش رفت پر تبادلہ خیال ہوا۔
پاکستان کا ایران کو تجارت میں سہولت دینے کا فیصلہ، ایران پاکستان کے ذریعے کسی بھی تیسرے ملک سے تجارت کر سکتا ہے۔ وزارت تجارت نے ٹرانزٹ آرڈر 2026 کا اعلامیہ جاری کر دیا، حکم نامہ فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا چین کے صوبے ہونام میں ثانی ہیوی انڈسٹری کا دورہ، ثانی گروپ کے چیئرمین کی صدر مملکت کو بریفنگ، کمپنی کے جدید مینوفیکچرنگ نظام میں سرمایہ کاری سے آگاہ کیا گیا۔ صدر مملکت کا پاکستان اور چین میں انجینئرنگ، تعمیراتی مشینری کے شعبے میں تعاون کا جائزہ، صنعتی تعاون اور ٹیکنالوجی میں شراکت داری پر زور۔ پاکستان نے نہ صرف جو اس کے وکٹمز تھے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا، بلکہ بین الاقوامی سطح پر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا۔ اس کے برعکس آپ نے دیکھا کہ بھارت کبھی بھی دہشت گردی کے واقعات کی نہ مذمت کرتا ہے، نہ اس پر اظہار افسوس کرتا ہے، نہ تشویش کا اظہار کرتا ہے، کیونکہ ایک واضح فرق ہے۔ پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے اور بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ بھارت دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، پاکستان دہشت گردی کا مقابلہ کر رہا ہے۔ BLA، TTP اور دیگر دہشت گرد گروہوں کے تانے بانے بھارت سے ملتے ہیں۔ عطا تارڑ کی پریس کانفرنس، کہا بھارت پانی کو بھی بطور ہتھیار استعمال کرتا ہے۔ عالمی برادری نے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا، بھارت کا بیانیہ مسترد ہوا۔ پاکستان نے معرکہ حق میں دشمن کو بھرپور جواب دے کر اپنی طاقت ثابت کی۔ پہلگام فالس فلیگ پر وزیر اعظم شہباز شریف کا تاریخی اصولی موقف، بھارت کے بے بنیاد الزامات اور پروپیگنڈے کی شدید مذمت۔ PMA کا کول خطاب میں شفاف انکوائری کی غیر مشروط پیشکش کی، پانی روکنے کی کسی کوشش کا بھرپور جواب دینے کا عزم ظاہر کیا، مسلح افواج کی مکمل تیاری کا اعلان بھی کیا۔ پہلگام فالس فلیگ کا پردہ چاک، بھارت کی پاکستان کے خلاف جارحیت بے نقاب۔ لاہور میں وزیر اقلیتی امور پنجاب رمیش سنگھ اروڑا کی پریس کانفرنس، کہا کہ پاکستان امن کا خواہاں ملک ہے، بھارت میں اقلیتوں پر مظالم اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر آواز اٹھائی، عالمی برادری سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ کھیلداس کوہستانی نے کہا کہ پہلگام واقعہ بے بنیاد طور پر پاکستان سے جوڑا گیا، بھارت نے مقبوضہ کشمیر کو عقوبت خانہ بنا دیا ہے، بھارت میں اقلیتیں غیر محفوظ ہیں۔ راجیش کمار ہردسانی کہتے ہیں مودی کی سیاست نے بھارت کے سیکولر چہرے کو داغدار کر دیا۔ ہیلو، السلام علیکم ابو، کیسے ہیں آپ؟ ابو ہم لوگ جو ہے نا اپنا یہ پارلیس لٹیرے جو ہوتے ہیں نا انہوں نے پکڑ لیا ہے، اور یہ میری آخری خواہش ہے، اب کیا پتہ اب میں آپ سے بات نہ کر پاؤں کیونکہ یہ مارنے کے لیے لے کے جا رہے ہیں۔ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی مجھے معاف کر دیے گا، مجھے معاف کر دیے گا اور میرے لیے دعا کریے گا۔ صومالیہ کے بحری قزاقوں کے قبضے میں موجود مخفی پاکستانی امین بن شمس کا دل دہلا دینے والا آڈیو پیغام، والد سے کہا کہ معلوم نہیں دوبارہ بات کر سکوں گا یا نہیں، قزاق جان سے مارنے لے جا رہے ہیں، میری بیوی اور بچوں کا خیال رکھیے گا، حکومت پاکستان سے تاحال کوئی رابطہ نہیں ہوا، شوہر کو قزاقوں کے قبضے سے بازیاب کرایا جائے، مغوی کی اہلیہ کی دہائی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔